اس مائنڈ سیٹ سے چل رہا ہوں کہ 18 سے لے کر 25 سال 30 سال کی عمر تک جتنی بھی لوگ ہیں جو کہ مسئلوں میں پریشانیوں میں فائنینشیل ڈسٹرب پڑے ہوئے ہیں، اپنی زندگی میں ان کے مقصد اپنے گولز ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پا رہے، کیونکہ زندگی کے باقی معاملات میں بھی ان کے لیے مسئلے مسائل ہیں جو کہ اپنی زندگی کو مینیج نہیں کر پا رہے، تو میرا ٹارگٹ اس جنریشن کو بھی، جو ہم سے آنے والی بعد کی جو جنریشن ہے، ہم نے اس کو جو ہے نا پراپرلی جو ہے نا گائیڈ کرنا ہے، اس کے لیے ایک پاتھ وے بنانا ہے، اس کو ایک صحیح راستہ دکھانا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے نا امید ہے آپ بھی مجھے سپورٹ کریں گے۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا تھمبنیل سے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ویڈیو میں ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں، اور جو آج کی ویڈیو کا جو مین ٹاپک ہے، ہماری نوجوان نسلوں میں سستی کس طرح جو ہے نا ان کی رگوں میں اور ان کے جو ہے نا نسلوں میں جو ہے نا سستی نے اپنی جگہ کس طرح بنا دی، ہمیں اتنا اندازہ تک نہیں ہے، اور ہم اپنی زندگی اسی خوشی اسی سستی میں برباد کر رہے ہیں اور اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ اتفاقاً کل میں ایک شخص سے ملا، ایک بزرگ شہری تھے، مسجد کے باہر بیٹھے چندے کی فرمائش کر رہے تھے اور لوگوں سے چندہ اکٹھا کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، بابا آپ اس عمر میں لوگوں سے چندہ کیوں اکٹھا کر رہے ہیں، لوگوں سے بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا آپ کی کوئی بیٹے نہیں ہے، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے جو آپ کو پیسے کما کے دے؟ تو بابا نے مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری سنائی۔ بابا نے مجھے بولا، میرا ایک بیٹا ہے، جوان بیٹا ہے میرا، جو کہ سارا دن سویا رہتا ہے گھر پر، نہ تو کوئی کام کاج کرتا ہے۔ میں نے اپنی جوانی ساری اس کو بڑا کرنے میں لگا دی، اس کی فرمائشیں پوری کرنے میں لگا دی، اس کو میں نے پڑھایا، میں نے اس کو کام کرنا سکھایا، کوئی ہنر اس کو دلوانا چاہا تو اس نے ہنر سیکھ کر بھی وہ ابھی گھر پہ بیٹھا جو ہے نا اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اور جب میں اسے بولتا ہوں کہ میرے لیے اور اپنی فیملی کے لیے جو ہے نا جاؤ، جا کر کوئی پیسے کما کے لاؤ تاکہ ہمارا زندگی کے معاملات ہیں، ہماری زندگی کے جو گزر بسر ہے وہ چل سکے، وہ آگے سے کہتا ہے کہ بابا ان سے کام نہیں ہو رہا، سستی چڑھی ہوئی ہے، کام کرنے کا موڈ نہیں ہے، میں کام نہیں کر سکتا، کون گرمیوں میں کام کرے گا، جا کے دھکے کھائے گا، اور کون پیسے کما کے لائے گا؟ تو بابا بہتر ہے کہ آپ خود ہی چلے جائیں اور جا کر مسجد کے سامنے بیٹھ کر لوگوں سے چندہ اکٹھا کریں اور بھیک مانگے۔ بابا کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو آئی واز لائک شاک کہ یار کیا واقعی میں ہماری نوجوان اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ ان معاملات میں جو ہے نا اپنے والدین کا، اپنے جو ہے نا خود کو، اپنی زندگیوں کو برباد کر گئے۔ یہ سستی ہے جو کہ آپ بہت سارے معاملات سے دور رکھ رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہم کرتے ہیں کہ جو والدین ہیں وہ اپنی زندگی آپ کے لیے سرو کر دیتے ہیں، آپ کی خواہشات کو پورا کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ ان کی بہت ساری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں آپ سے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے میرا نام فخر سے بلند کرے گا، بڑے بڑے کام کرے گا، بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے والدین ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور جو کہ ہمارے جتنی بھی ہماری یوتھ ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں 18 to 25 تک جن کی ایج ہے، اور وہ جو ہے نا اپنا سارا وقت، سارا ٹائم جو ہے نا اپنا فون پہ ویسٹ کرتے رہتے ہیں، یوز لیس ایکٹیویٹیز میں ویسٹ کرتے رہتے ہیں، سارا دن دوستوں کے ساتھ گھومتے ہیں، سارا دن سوئے رہتے ہیں۔ ان سے میں یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ یار کیا آپ لوگوں کے والدین نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ آپ لوگ بڑے ہو کے جو ہے نا ان کے بڑھاپے کا سہارا بنو گے؟ کیا آپ کے والدین نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا؟ آپ کبھی گھر جا کر اپنے والدین سے پوچھیں آپ لوگوں کی ضمیر کو کیا ہو گیا؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے۔ اگر کامیاب قوم کو دیکھا جائے، کامیاب لوگوں کو دیکھا جائے، سکسیسفل لوگوں کو دیکھا جائے، زندگی کے بیسک مقصد ہیں جن کی وجہ سے جو وہ آج اتنا آگے جا چکے ہیں، جن کی وجہ سے وہ اتنا کامیاب ہے، ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، ہم ان چیزوں کو کبھی فالو نہیں کرتے۔ آپ کبھی ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں سر، وہ اپنی زندگی کو لے کر اتنے مخلص ہوتے ہیں، اتنے لائل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی، اپنا جو قیمتی وقت ہوتا ہے، جو اسپیشلی ان کی ینگ جو ان کے انٹرپرینورز ہیں سر، وہ کبھی بھی اپنی زندگی کو اپنی یوز لیس ایکٹیویٹیز میں ویسٹ نہیں کرتی۔ وہ جب بچہ 18 سال کا ہو جاتا ہے تو اپنے لیے سورس آف انکم کی تلاش میں نکل جاتا ہے اور اپنے لیے ایک سورس آف انکم جنریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ 18 سال کی عمر سے پیسے کمانے لگ جاتا ہے تو جب وہ 25 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو سر وہ اپنی زندگی میں ایک بہت ہائی لیول پر پہنچ جاتا ہے، وہ اپنی زندگی میں ایک بہت اچھی انکم سٹیٹس پر پہنچ جاتا ہے۔ جبکہ ہماری عوام، جبکہ ہماری جنریشن، ہماری یوتھ کیا کرتی ہے؟ ویسے تو آج کل ہمارا سوشل میڈیا بھی یہ ایک فحاشی کو پروموٹ کر رہا ہے، عجیب سا نظام پاکستان میں لا رہا ہے۔ جو نوجوان نسل ہے وہ جو ہے نا سوشل میڈیا انفلوئنسر کو دیکھ کر بڑا ان سے انسپائر ہوتی ہے، ان کے پیسے دیکھ کر انسپائر ہوتی ہے، ان کی گاڑیاں دیکھ کر انسپائر ہوتی ہے۔ کیا آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے
کہ یہ جتنے بھی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں یہ سارے فیک بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو اس بات کا اندازہ کوئی نہیں ہے کہ یہ آپ جو چیزیں دکھا رہے ہیں یہ ساری فیک ہیں. یہ ساری جو ہے نا ایک انہوں نے ایک فیبریکیٹڈ ان کی ایک سٹوری بنائی ہے تاکہ وہ آپ کو دکھا کر آپ کا زندگی کا آپ کا قیمتی وقت لے کر جو ہے نا وہ قیمتی وقت کو استعمال کر کے وہ اپنا پیسہ کما سکیں. کیا آپ لوگوں کے دماغ میں اتنا بھی آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا؟ آپ لوگوں کا دماغ اس بات پر کبھی بھی نہیں سوچتا کہ یار اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا اور کیا نقصان ملے گا؟ تو ہماری جتنی بھی یوتھ ہے، جتنی بھی ہماری نوجوان نسل ہے، وہ اس چیز کو دیکھ کر اپنی اسکرین ٹائم کو، اہم اور اتنی ضروری ٹائم کو سر ان چیزوں میں ویسٹ کر رہے ہو. انڈیپینڈنس کو دیکھ کر آپ لوگ بڑا انسپائر ہو جاتے ہو. بڑا پاکستان میں آپ لوگ جو ہے نا کہتے ہو کہ ہم ویسٹرن کلچر آنا چاہیے، ویسٹرن سسٹم ہونا چاہیے. لیکن سر آپ نے کہیں ان کی بیسک زندگی کی دیکھا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں آج جو کامیاب ہیں تو کس وجہ سے کامیاب ہیں؟ ان کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ان کی زندگی میں ان کا پراپر ٹائم مینجمنٹ ہے. اگر وہ کسی کام کو کرنے کا سوچ لیں تو سر وہ پورا کر کے رہتے ہیں. ہماری نوجوان نسل کی طرح نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس اگر پہلے تو ہمارے دماغ میں، ہمارے مائنڈ میں کوئی کسی کام کرنے کا ہم سوچتے ہی نہیں ہے. ہم اپنی زندگی، اپنا جو ہے نا قیمتی وقت بیڈ پر جو ہے نا اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے. سارا دن ہم سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں، رات کو ہم جا کر جو ہے نا ساری رات جو ہے نا ہم ہوٹلوں پہ بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہتے ہیں اور ہم جو ہے نا ساری رات بیٹھ کر ہم جو ہے نا عیاشیاں کرتے ہیں. کیا اس طرح ہم آگے بڑھیں گے؟ اور کیا اس طرح جو ہے نا ہم نے پاکستان کو جو ہے نا ایک لیول پر ایک اکنامیکل کرائسس سے نکال کے آگے بڑھانا ہے؟ اگر ہم اس ساری باتوں کو دیکھیں تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے آج کل کی عوام اور آج کل کی جنریشن میں. آپ یہ سوچیں اگر ہم اس طرح جو ہے نا چلتے رہے تو ہم سے بعد آنے والی جو نسل ہوگی، ہم سے بعد آنے والی جو جنریشن ہوگی، ان کا کیا ہوگا؟ وہ کس لیول پہ ہوں گے؟ آپ یہ سوچیں آپ کے بچے آپ سے کیا سیکھیں گے اور آپ کے بچوں کو آپ کس طرح ایک زندگی کے معاملات سکھائیں گے؟ یہ ساری چیزیں کیا آپ نہیں سنتے کہ آپ اپنے بچوں کو کس طرح زندگی کے معاملات سکھائیں گے؟ آپ اپنے بچوں کو کیا بولیں گے؟ آپ نے اپنی زندگی سے کیا سیکھا ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ آپ نے ایسے رہ کر زندگی گزارنی ہے؟ اور ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہمارے والدین ہمیں کتنا سکھاتے رہتے ہیں، ہمیں کتنا جو ہے نا چیزیں کتنی باتوں کا بتاتے رہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ بات بری ہے. ہم اپنی زندگی اس طرح گزار رہے ہیں کہ کل ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں گے کہ بیٹا آپ کی زندگی میں جو آپ یہ کام کریں ٹھیک نہیں ہے اور یہ ٹھیک ہے. جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یار ہم تو سارا دن جو ہے نا ہم سوئے رہتے ہیں، ساری رات ہم جاگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری زندگی میں نہ تو دین ہے، ہماری زندگی میں نہ تو ہم نے نماز پڑھنی ہے، نہ تو ہم نے قرآن پڑھنا ہے، نہ تو ہم نے اللہ کے بارے میں سوچنا ہے، نہ ہم نے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے. ہمارے تو باپ دادا کی وراثتیں ہمیں ملنی ہے، ہمیں جو ہے نا باپ دادا کے ایسٹس ملنے ہیں. تو ہم کیوں کام کریں؟ ہم کیوں اپنے کام خود کریں؟ یا ہم کیوں جو پیسے کمائیں؟ ہمارے تو نسلیں بیٹھ کر ہمارے پیسے کھا سکتی ہیں. سر کام کرنا پیسوں کے لیے کبھی بھی نہیں ضروری. سر پیسوں کے لیے کام کرنا کبھی بھی نہیں ضروری. آپ نے اگر اپنی زندگی کو پراپرلی مینج کرنا ہے اور آپ نے اپنی زندگی کو پراپرلی ایک سسٹم سے گزارنا ہے تو سر آپ کو کام کرنا پڑے گا. آپ کو ایکٹیویٹیز میں خود کو انوالو کرنا پڑے گا. آپ ہم کو دیکھا جائے سکسیسفل لوگوں کو دیکھا جائے، ان کا مائنڈ سیٹ جو بھی وہ کام کرتے ہیں سر ناٹ فار منی، وہ کبھی بھی پیسوں کے لیے کام نہیں کرتے، کبھی بھی پیسوں کے مائنڈ سیٹ سے کام نہیں کرتے. وہ ہمیشہ جب کام کرتے ہیں تو وہ خلوصی نیت سے کام کرتے ہیں، محنت سے کام کرتے ہیں اور دل سے کام کرتے ہیں. ہمیشہ اپنا کام میں وہ 100% دیتے ہیں. تب جا کر وہ کامیاب ہیں، تب جا کر وہ ایک سسٹم پہ پہنچے ہیں، تب جا کر وہ اپنا ایک پراپرلی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. سر ان کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بیلنس ہوتی ہیں. ان کی زندگی میں اگر آپ ان کا جو آٹو بایوگرافی ہے وہ اٹھا کے دیکھیں تو سر آپ کو پتہ چلے گا کہ کامیاب انسان کی زندگی کس طرح ہوتی ہے اور کامیاب انسان اپنی زندگیاں کس طرح گزارتے ہیں اور کامیاب انسان اپنے ٹائم کو پراپرلی کس طرح مینج کرتے ہیں اور کن کن ایکٹیویٹیز میں جو ہے نا اپنا ٹائم گزارتے ہیں. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں نہیں معلوم اور ہم ان باتوں کی طرف بالکل سوچتے بھی نہیں ہیں. ہم نے بس صرف جو ہے نا یونیورسٹی چلے جانا ہوتا ہے، ہم نے کالج چلے جانا ہوتا ہے، ہم نے جو ہے نا وہاں پہ صرف جو ہے نا اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر کے، اپنے ٹیچر کو جو ہے نا تنگ کر کے، ہم نے جو ہے نا ایک لیکچر لے کر، ایک چھوٹا سا لیکچر لے کر جو ہے نا ہم آ جاتے ہیں اور اپنا جو ہے نا گھر میں ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہتے ہیں. فیملیز کے ساتھ بھی ویسٹفل ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ویسٹفل ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. کوئی ہم نہ کسی سکل پر کام کر رہے ہیں، نہ کوئی ہم کسی بزنس میں انوالو ہو رہے ہیں، نہ کوئی ہم جو ہے نا کوئی ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں. سر کیا کر رہے ہیں ہم؟ اس بات کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور ہمارا فیوچر کیا ہوگا، ہمیں کیا
कोई मुझे इस बात की कोई गारंटी दे सकता है कि हमारी जो आवाम है, हमारी जो यूथ है, उसका क्या फ्यूचर होगा? यही फ्यूचर है। मुझे जो फ्यूचर नजर आ रहा है वो ये है कि ये जितनी भी जनरेशन है, ये तो डरपोक है। एक तो हालात जब खराब हो चुके हैं, डर के मारे जो है ना ये लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं। ये क्या है, आप लोग जो है ना हालात अगर खराब हो चुके हैं तो आप सब्र करो, इन हालात से लड़ो, इन हालात से जो है ना अपने मुल्क को निकालो, अपने मामलात दुरुस्त करो, अपनी चीजों को, अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को बैलेंस करो, ताकि ये मामलात आपकी जिंदगियों में ठीक हो, आपके आपके मुल्क में मामलात ठीक हो। बाहर जाकर आपको क्या लगता है कि आप सारी जिंदगी वहां पे रहोगे? और अगर सारी जिंदगी रह भी लो तो आपको क्या लगता है कि आप जो है ना एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जो आप पाकिस्तान को इस तरह, इस अपने मुल्क को इस तरह इन हालात में छोड़कर आप जा रहे हो, और आपको क्या लगता है कि आप कामयाब हो जाओगे बाहर? सर, आपने वहां जाकर उनकी गुलामी तो करनी है आपने, और क्या करना है? आप तो ऑलरेडी जनरेशन वाइज आप जो है गुलाम आ रहे हो, आपका तो माइंड सेट गुलामों वाला है, तो आपने वहां भी जाके गुलामी करनी है। आपने कौन सा जो है ना वहां पे जाकर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर देनी है, या आपने कौन सा वहां पे जाकर बहुत बड़ा एक बिजनेस खड़ा कर देना है? तो आपने गुलामी करनी है तो यहाँ गुलामी करो, वहां जाने की क्या जरूरत है आपको? अब अगर कोई शख्स वीडियो देख रहा है और ये बोल रहा है कि यार अब पाकिस्तान के तो ठीक ही नहीं होना, पाकिस्तान में, सर आपका जो माइंड सेट है आप उसे तो ठीक करो। क्यों नहीं ठीक होना पाकिस्तान में? पाकिस्तान क्यों नहीं ठीक होगा? आप पे डिपेंड करता है, मुझ पे डिपेंड करता है कि यार हम पाकिस्तान को ठीक करेंगे, हम उठेंगे, कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे जो कि हम इकोनॉमिकली पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे, जो कि हमारी जिंदगी के लिए बेहतर होंगे, जो कि हमारी फैमिली के लिए बेहतर होंगे, जो कि हमारी आवाम के लिए, जो कि हमारी जितनी भी सराउंडिंग है, जो कि हमारी जितने भी आसपास के लोग हैं उनके लिए बेहतर होंगे, तो तब जाके पाकिस्तान ठीक होगा। अगर आप अपना सोचेंगे और मुल्क को छोड़कर आप भाग जाएंगे, जो बंदा, जो शख्स ये सोच रहा है कि इन हालात में पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं, तो सर अगर आप ये पैसों की नीयत से जा रहे हैं, तो सर मैं आपको बता दूं कि पैसा कमाना जो है ना वो एक हुनर है, एक स्किल है, और हर कोई पैसा नहीं कमा सकता। जहां से आपको अल्लाह ताला ने देना हुआ तो वहां से अल्लाह ताला आपको देगा। अब लोग बोलेंगे कि यार पाकिस्तान में तो पैसा कमाना आसान ही नहीं है। सर मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में पैसा कमाना कितना आसान है, और पाकिस्तान में जो है ना पैसा हम किस तरह कमा सकते हैं। क्योंकि हम पाकिस्तान वाले लोग जितने भी हम पाकिस्तानी हैं सर, हम यूजलेस, हम जो है ना सुस्त तरीन इंसान है। हम अपनी जिंदगी में स्टेप नहीं ले सकते। हमने ना कभी बड़ा सोचा है, हमने और ना कभी जो है ना हम बड़ा सोचे हुए, और हम ब्लेम क्या करते हैं कि हमारा मुल्क पीछे जा चुका है, हमारे मुल्क में कोई रिसोर्सेज नहीं है, हमारे मुल्क में जो है ना कोई गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। बल्कि उन्होंने खुद स्टेप नहीं लेना, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचना कि यार भाई मुझे उठकर ये हालात से लड़ना पड़ेगा, मुझे उठकर जो है ना इन सबको ठीक करना पड़ेगा। जो बंदा पैसों की नीयत से, जो बंदा अर्निंग की नीयत से, जो बंदा बाहर जॉब ढूंढने जा रहा है पाकिस्तान से, तो सर वो मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे डरपोक इंसान है, जो कि चंद रुपयों की खातिर इस नीयत से जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में तो हमें जो है ना 4-5 लाख रुपए की नौकरी नहीं मिलनी, और ना जो है ना हम पाकिस्तान में 4-5 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं। तो हम बाहर जाएंगे, वहां पे जो है हम $200-300 या यूरो कमा के उसको पाकिस्तान भेज 4-5 लाख रुपए में कन्वर्ट कर देंगे। तो सर अगर आपका ये माइंडसेट है तो सर आप दुनिया के सबसे यूजलेस तरीन इंसान है। और अगर आपका ये माइंडसेट है तो आप दुनिया के सबसे डरपोक तरीन इंसान है। आप अपने हालात से नहीं लड़ सकते, आप अपने जो है ना आप इतने कमजोर इंसान है, जो माइंड है वो इतना कोई लेजी माइंड है कि आप जो है ना अपनी जिंदगी में जो है ना शॉर्टकट लेकर जो है ना अपने पैसे कमाने के लिए आप शॉर्टकट लेकर बाहर जाए। तो लिहाजा अपनी जिंदगियों में जो है ना बेहतरी लाओ, अपने माइंड सेट ठीक करो। सुस्ती के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, हमारी जिंदगियों में हमारी आवाम, हमारी जितनी भी यूथ है वो इतनी कोई सुस्त बैठी हुई है, उनकी जिंदगी में सुस्ती इस तरह इन्वॉल्व हो चुकी है, इस तरह उनकी जिंदगी में सुस्ती की जड़ें आ चुकी हैं। सर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ना काइंडली थोड़ा सा इस मामले पर गौर करें कि यार आप देखें जो आपकी जिंदगी के, जो आपकी जो डेली लाइफ रूटीन है, क्या आप उसके लिए पैदा हुए हैं? क्या आपके पैदा होने का मकसद वही है? आप ये बातें काइंडली जरा गौर से सोचें, क्या आपकी जिंदगी का मकसद यही है? इसी मकसद के लिए आप पैदा हुए हैं। आपने जिंदगी में मजीद इसके अलावा कुछ भी नहीं करना कि आपने सारा दिन सो के गुजारना है, सारा दिन जो है ना आपने जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं सोचना, कुछ भी बड़ा नहीं करना, कुछ भी ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपको फख्र महसूस हो। आप उठे, आप अपना लाइफ सेट बनाए, अपना एक गोल बनाए, एक टारगेट बनाए, उसको अचीव करें। आप अब जिंदगी में इंसान अगर बगैर किसी टारगेट के, बगैर किसी गोल के अपनी जिंदगी गुजार रहा है, वो मेरी नजर में एक यूजलेस इंसान है। वो इंसान कभी भी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। आप वेदर इट्स एनीथिंग, जो भी हो, आप उठे, आप अपनी जिंदगी का गोल बनाए, आप अपनी जिंदगी में एक मकसद रखें। क्या आपकी जिंदगी
آپ پیدا ہوئے ہیں, آپ کی زندگی میں آپ کے پیدا ہونے کا یہ مقصد ہے, تو آپ نے اسی مقصد کو لے کر آگے چلنا ہے. whether you are earning good money or not, اپنی زندگی کے مقصد کو پیسہ نہ بناؤ, پیسہ آپ کے پاس خود آئے گا. آپ پہلے اٹھیں, آپ اپنے روٹین کو صحیح کریں, آپ جو ہے نا اپنی ایکٹیویٹیز کو صحیح کریں, آپ اپنی زندگی میں ایک گول سیٹ کریں, آپ اپنی زندگی میں اس گول کو اچیو کرنے کے لیے محنت کریں. آپ جو ہے نا whether it's anything, جو بھی ہو whatever, جو بھی ہو, آپ کی زندگی کا گول ہونا چاہیے, آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے, آپ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے آپ کو کا کہ یار آپ نے اس لیول پر پہنچنا ہے اور آپ نے اس طرح پیسے کمانا. سر اگر آپ پیسے کمانے کو اپنے گول سمجھ رہے ہیں اور پیسے کمانے کو بڑی بڑی گاڑیوں کو اپنا گول سمجھ رہے ہیں, تو سر آپ دنیا کے ناکام ترین انسان ہیں, آپ کبھی بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. سر جو بھی بندہ پیسوں کے پیچھے بھاگتا ہے, جو بھی بندہ بڑی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتا ہے, جو بھی بندہ اس مائنڈ سیٹ سے بھاگتا ہے کہ میں زیادہ پیسے کماؤں گا, میں بڑی بڑی گاڑیاں بڑے بڑے بنگلوز میں رہوں گا, تو سر یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ کو جو ہے نا بہت زندگی میں آپ ہار جائیں گے اور آپ جو ہے نا مایوس ہو کے رہ جائیں گے پیچھے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جو کہ اپنی زندگی میں اپنا ایک گول سیٹ کرے, اپنا ایک مقصد پہچانے, اس کو گول بنائے اور اس گول کو اچیو کرنے کے لیے, اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو ہے نا وہ محنت کرے. پھر پیسہ آپ کے پاس خود آئے گا. آپ جب کامیاب ہو جائیں گے, اپنے گول کو اچیو کر لیں گے, تو پیسہ آپ کے پاس خود ہی آئے گا, چل کے آئے گا آپ کے پاس. تو سر آپ بیسک اپنا جو ہے نا اپنی زندگیوں پہ محنت کریں, اپنی سستیوں کو ختم کریں. سستی کس طرح ختم ہوگی ہماری زندگیوں سے؟ آپ جو ہے نا صبح سویرے جلدی اٹھیں, آپ جو ہے نا اپنے خود کو اتنا انرجیٹک بنائیں. انسان جو ینگ انسان ہوتا ہے 18 سے لے کر 25 سال تک کا, یہ زندگی کا وہ پیریڈ ہے کہ اس میں انسان بہت زیادہ انرجیٹک ہوتا ہے. آپ کی انرجی کا لیول ہی کوئی ڈفرینٹ ہوتا ہے. زندگی کے اس سٹیج میں انسان جو بھی خواہش رکھنا چاہے, جو بھی کرنا چاہے جو ہے نا وہ کر سکتے. اسی عمر میں 19 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کر دیا تھا. تو اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم جو ہے نا اپنا ٹائم بیڈ پہ ویسٹ کر رہے ہیں, ہم اپنا ٹائم جو ہے نا فضول ایکٹیویٹیز میں ویسٹ کر رہے ہیں, فونز پر ویسٹ کر رہے ہیں, فالتو کی ریلز دیکھتے ہوئے. تو اٹھیں, اپنی زندگیوں کو بہتر کریں, اپنے لائف کو, اپنے ایکٹیویٹیز کو بہتر کریں. انسان کی جو کامیابی ہے وہ اس کی جو ڈیلی روٹین ہے, اس کی جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. اگر آپ کی ڈیلی کی ایکٹیویٹیز اچھی ہوں گی اور آپ اپنی ڈیلی کی ایکٹیویٹیز کو پراپرلی اچھی طرح مینیج کر پائیں گے, ان ایکٹیویٹیز میں خود کو انوالو رکھیں گے, جو کہ آپ کو جو ہے نا ایک بہترین مائنڈ سیٹ پرووائڈ دے گی, جو کہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گی, تو سر آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اور اگر آپ ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے جو کہ آپ کو جو ہے نا سستی کی طرف لے کے جائے گی, جو کہ آپ کو جو ہے نا زندگی کے اپنے گول سے, اپنے مقصد سے دور کرے گی, تو سر آپ جو ہے نا کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے. ان لوگوں کو اپنا ٹائم فالتو فون پر نہ ویسٹ کریں, ان لوگوں کے کانٹینٹ کو دیکھنا بند کر دیں جو لوگ آپ کو اپنی ویڈیوز, اپنی زندگی, اپنی بیکار سی زندگی دکھا کر آپ کو خود پیسہ کما رہے ہیں اور آپ کی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں. لہٰذا ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر کریں. اپنا اسکل سیکھیں. اسکلز آپ کو جو ہے نا آپ کی زندگی میں, آپ کی پروفیشنل لائف میں آپ کو بہت آپ کے کام آئیں گے. زندگی میں نیا کچھ نیا سیکھیں, ایکسپیریمنٹس کریں, اچھی کتابیں پڑھیں, اپنے سیلف ہیلپ پڑھیں, اپنے ڈیلی کی ایکٹیویٹیز کو بہتر کریں, اپنی ڈیلی روٹین میں اپنی اللہ کی عبادت کو شامل کریں, اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز لائیں, قرآن مجید پڑھیں, تفسیر کے ساتھ پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے اور آپ کی زندگی میں آپ کو اس دنیا میں لانے کا مقصد کیا ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, اچھی باتیں سیکھیں, اپنا زندگی میں سٹیپ لیں, چھوٹے سٹیپ لیں, چھوٹے گولز بنائیں, ان گولز کو ڈیلی بیس پر اچیو کریں, تب جا کے آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے. تو انشاءاللہ سب پھر بہتر ہو جائے گا. اور امید ہے انشاءاللہ میں ایک پراپر اس مائنڈ سیٹ سے چل رہا ہوں کہ یار میں نے جو اتنی بھی ہماری یوتھ ہے 18 سے لے کر 25 سال 30 سال کی عمر تک جتنی بھی لوگ ہیں جو کہ مسئلوں میں, پریشانیوں میں, فائنینشلی جو ہے نا ڈسٹرب پڑے ہوئے ہیں, جو کہ جو ہے نا اپنی زندگی میں ان کے مقصد, اپنے گولز, ٹارگیٹ کو اچیو نہیں کر پا رہے, کیونکہ زندگی کے باقی معاملات میں بھی ان کے لیے مسئلے مسائل ہیں جو کہ اپنی زندگی کو مینیج نہیں کر پا رہے. تو میرا ٹارگیٹ ہے کہ یار میں نے جو ہے نا
اس جنریشن کو بھی اور آج جو ہم سے آنے والی بعد کی جو جنریشن ہے ہم نے اس کو جو ہے نا پراپرلی جو ہے نا گائیڈ کرنا ہے، اس کے لیے ایک پاتھ وے بنانا ہے، اس کو ایک صحیح راستہ دکھانا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے نا امید ہے آپ بھی مجھے سپورٹ کریں گے، جو بھی میں نے باتیں بولی ہیں ان پر عمل کریں گے اور اپنی زندگیوں میں جو ہے نا ان باتوں کو انوالو کریں گے، تو انشاءاللہ جو ہے نا کامیابی آپ کا مستقبل ہوگی. اور میرے اس نیک کام میں اور کام خیر والے کام میں تو آپ میری مدد کریں گے، مجھے سپورٹ کریں گے، اور میرا جو یہ میسیج ہے یہ ہر اس جگہ پہنچے گا. انشاءاللہ آپ ہر اس جگہ پہنچائیں گے جہاں جہاں اس کو پہنچنے کی ضرورت ہے، اور جس بندے کو اس میسیج کی سننے کی ضرورت ہے تو آپ لازمی جو ہے نا اس بندے تک یہ میرا میسیج پہنچائیں گے. باقی انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو.